شامل ہے اور اس کتاب کو پاکستان میں سیرت پر پہلا انعام دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اس میں آپ نے لکھا ان ابلیس لعنہ اللہ رن اربع رنات رنۃ حین لعن ورنۃ حین اهبط ورنۃ حین ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ شیطان جو ہے وہ 4 مرتبہ جو ہے اس نے چیخیں ماری ہیں اور چیخیں مار کے رویا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی مرتبہ جب اسے لعنتی قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب اسے وہاں سے نیچے پھینکا گیا، اور کہا تیسری مرتبہ جب آمد مصطفیٰ تھی تو اس نے چیخیں ماری۔ اس لیے کہا نا اعلیٰ حضرت نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ نے لکھا کہ جو ابلیس ہے اس نے چیخیں ماری۔ چیخیں اس نے کیوں ماری؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اب وہ آ گیا کہ جس کا نام کا صدقہ جب بھی پیش کیا جائے گا گناہگاروں کی جو خطائیں ہیں، لفظشیں ہیں، وہ رب مصطفیٰ کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا حبیب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو اس نے تب بھی چیخیں ماری۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہمارے لیے بہت بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ ہم سب سے پہلے اس طرف جاتے ہیں کہ جب آمد مصطفیٰ ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہر کسی کے علم میں تھا، ہر کسی کے علم میں تھا، یعنی صرف جن اور بشر، اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو میرے آقا کا علم، یعنی جن اور انسان کے علاوہ چرند و پرند ہر چیز کو حضور علیہ السلام کا علم ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ فرمایا کہ میں مکہ کے ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، جب میں گزرا کرتا تھا تو جس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام پیش کرتا تھا، وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بعثت سے پہلے بعثت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، حضور نے اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کیا کہا، ہر چیز کو حضور کا علم تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، صرف انسانوں اور جنوں کے علاوہ۔ فرمایا پتھر جب مجھے سلام کرتے تھے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات جب جاننا ہے نا، آپ ذرا دوسری بات میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ اصل میں بعض پتھر جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان پتھروں کو جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں اپنی امتیوں کو ان کے چہروں کی جو ان کی جو پیشانی کا نور ہے اس سے پہچانوں گا جو وضو کی وجہ سے ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کی پیشانیوں پر نور ہوگا وضو کی وجہ سے۔ حضور کو ہر چیز پہچانتی ہے، جانتی ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال اور پھر ایک بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ حضور میرے گھر میں آئے، ہر کسی کی خواہش ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو اپنی نگاہ نبوت سے سب کو جانتے تھے، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ دکھے۔ حضور نے فرمایا یہ جو میری اونٹنی ہے جس گھر پر چلی جائے گی اس گھر پر میرا ٹھہراؤ ہوگا، وہاں میں رکوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جس گھر پر اونٹنی گئی اس گھر میں 1000 سال سے حضور علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا، اور وہ گھر کون سا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، جہاں 1000 سال پہلے شاہ طبہ اس نے خط لکھا تھا حضور علیہ السلام کو۔ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری اس انتظار میں تھے کہ جو آ کر مجھے بتائے گا کہ تمہارے پاس خط ہے وہی سچا نبی ہوگا۔ اور حضور کی اونٹنی اسی گھر پر گئی، یعنی حضور کی اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ اس گھر کے اندر وہ خط موجود ہے۔ تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو، یہ تو اتنا علم تو حضور کی اونٹنی کو بھی نا۔
یہ حضور کی اونٹنی کوئی تھا. تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت موجود نہیں تھے. وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو ایوب انصاری وہ خط کہاں ہے جو شاہ طبہ نے میرے لیے لکھا تھا. اگر حضور علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلے کے حالات کو جان سکتے ہیں، شاہ طبہ کو بھی جانتے ہیں، اس کے خط کو بھی جانتے ہیں، تو جو حضور کے غلام ہوں گے حضور کے غلاموں کو حضور کتنا جانتے ہوں گے. اسی وجہ سے جمعرات کا دن بڑا برکتوں والا کہا جاتا ہے اور اچھے اعمال کرنے کا کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو حضور علیہ السلام کے امتیوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے امتی کے ہر عمل سے واقف ہیں، ہر عمل سے واقف ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو آخری زمانے میں جہاد کے لیے نکلیں گے، فرمایا میں ان گھوڑوں پر سوار ہونے والے سواروں کے نام بھی جانتا ہوں اور وہ جو سواریاں ہیں گھوڑے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. حضور علیہ السلام اتنا کچھ جانتے ہیں. تو آج یہ جو ہماری محفل ہے، یہ جو سجی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام اسے بھی جانتا ہے. تو یہ ہمارے خوش نصیبی ہے. آخری میں سب سے پہلے جب حضور کی آمد ہوتی ہے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں فَعَدَا علی